والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك أصحابك يا نعمة اللہ. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار دربار میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کے حضور دعا ہے حق کہنے کی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. رب ذوالجلال ہمیں دین اسلام کے جامع حسین مقدس تمام پہلوؤں سے روشناس فرمائے اور شریعت کا نور ہمیں نسل در نسل نصیب فرمائے. رب ذوالجلال کا یہ کرم اور یہ فضل ہے، ہمیں اللہ نے اپنے حبیب کے تصدق سے جتنی بھی نعمتوں سے نوازا ہے، صاحب ایمان لوگوں کو ہر نعمت بے مثال ہے اور لازوال ہے. ان نعمتوں کی یہ خصوصیت اور کوالٹی ہے کہ مرور زمانہ کے ساتھ حالات و واقعات اور طوفانوں کے ماحول میں بھی اس کا نور اسی طرح اندھیروں میں اجالا بانٹ رہا ہے جس طرح کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے جب سے نعمت امت کو انسانیت کو میسر آئی ہے. حضور کے تصدق سے ملی ہوئی ان نعمتوں میں نعمت اعلیٰ اور نعمت بالا سرکار کے دامن پاک کی برکات سے میسر آنے والی ایک اس میں نعمت قرآن بھی ہے. قرآن وہ صحیفہ انقلاب ہے جو اپنے دامن میں ہر خیر، ہر بھلائی اور عزت، تجارت اور سیاست سے لے کر جملہ معاملات پر
کامل رہنمائی فرمانے والا ہے، اور اس قرآن مجید فرقان حمید کی برکات و ثمرات سے 14 صدیوں سے زائد امت فیضان پا رہی ہے، اور تا قیام قیامت اس کی خیرات امت کی جھولی میں پڑتی رہے گی۔ اس کتاب انقلاب کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ پہلی جملہ کتب کی تصدیق کرتی ہے۔ اگر اس کتاب کو کسی حوالے سے دشمن اپنے ناکام ارادوں، ناپاک عزائم کے ساتھ اس کے احکامات کو اور اس کے فرامین کو اگر وہ کسی طرح پس پشت ڈالنا چاہتا ہے یا کمزور کرنا چاہے، تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ قرآن کی آیات تو ایسے ہی رہیں گی، لیکن قرآن کو ہٹ کرنے والا، قرآن کو ختم کرنے کا ناپاک ارادہ رکھنے والا یہ سوچ لے کہ توریت ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو یا دیگر صحائف ہوں، وہ سارے کے سارے اسی بیس پہ کھڑے ہیں کہ قرآن ان کی سپورٹ کر رہا ہے۔ یعنی قرآنی سپورٹ کے بغیر آسمانی صحائف کی تاریخ نہیں ہے، آسمانی صحائف کی تصدیق و تائید اگر دنیا چاہتی ہے، اگرچہ توریت اور اناجیل کے نسخے تغیر و تبدل سے گزر کر اپنی حساسیت اور اہمیت سے وہ برقرار نہیں رکھ سکے، تاہم اس کے جتنے بھی احکامات اور فرامین ہیں، اگر دنیا ان کی تائید چاہتی ہے تو پھر وہ قرآن کے حوالے سے ہرزہ سرائی چھوڑ دیں، کیونکہ قرآن ہی ان کی تصدیق کرتا ہے۔ جس طرح 1.25 لاکھ یا کم و بیش انبیاء کی عظمت اور ان کا مقام اور مرتبہ تبھی محفوظ رہے گا جب آپ مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے حوالے سے آپ پاکیزگی اور طہارت دماغ میں رکھیں گے۔ ظاہر ہے اپنوں کو پرائے کو، ہر ایک کو یہ کون بتائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں؟ قرآن بتائے گا۔ کون بتائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں؟ تو قرآن بتائے گا۔ کون بتائے گا کہ آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں؟ تو ظاہر ہے کتاب انقلاب قرآن ہی بتائے گا۔ گویا کہ رشتوں کا احترام اور دنیا کے جملہ معاملات میں آپ قرآن کی رہنمائی لیے بغیر بالکل سروائیو کر ہی نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے اس معاشرے میں سب سے پہلے ماں بیٹی بہن کا رشتہ ختم ہوا جس معاشرے میں قرآن نہیں ہے۔ اس معاشرے میں سود، حرام خوری، حرام خواری اور بے حیائی، فحاشی، عریانی کو فروغ ملا جس سوسائٹی میں قرآن نہیں ہے۔ جس گھر میں، جس قوم میں قرآن کی رہنمائی نہیں ہے، وہ قوم ترقی کی جانب نہیں ہے، وہ تنزلی کی جانب ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس کی حساسیت سے اور اہمیت سے کس نے آگاہ کرنا ہے؟ وہ ان کا کام ہے جن کے پاس یہ کتاب ہے۔ تو کتاب والے ان کو بتائیں گے جن کے پاس یہ کتاب نہیں ہے یا جو اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہے، ان کو یہ بتائیں گے کہ آپ ذرا اس کو زیر مطالعہ تو لائیں، آپ ذرا اس کتاب سے نور لے کے تو دیکھیں، آپ ذرا اس کتاب سے ہدایات لے کے تو دیکھیں، تعصب کی پٹی اتار کے ذرا اس کتاب کو دیکھیں۔ لیکن جب قرآن والے لوگ پل پل ان سے ڈائریکشن لیں گے جنہوں نے قرآن کا نور پایا ہی نہیں، تو
تو وہ یہ محسوس کریں گے، بلکہ وہ اس کی اہمیت اور حساسیت سب سے پہلے آپ سے، مجھ سے دور کریں گے، اور کی ہے اور کر چکے ہیں کہ تاکہ ہم جب اس کی اہمیت اجاگر نہیں کریں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں بدعمل لوگوں نے، کمزور علم اور سست لوگوں نے اس کو کہاں تک رکھا، میرے سمیت مسجد میں کوئی تھوڑی دیر پہلے آ گیا تو پڑھ لیا، دکان کا شٹر اٹھایا تو تھوڑا سا پڑھ لیا، اچھا رمضان شریف آیا تو ختم شریف کر لیا، کوئی 1-2 بار قرآن پڑھ لیا۔ مطلب ہم نے اس کو صرف ثواب کے طور پہ سمجھا ہے۔ تو جب ہم اس کو کتاب ثواب کے طور پر سمجھیں گے تو پھر وہ دیکھیں گے کہ یہ ان کی کوئی بس کتاب ہی ہے، برکت کے لیے، تلاوت کے لیے، وظیفے کے لیے یہ پڑھتے گئے۔ تو یہ کس نے باور کرانا ہے ان کو کہ اس کے اندر سب کچھ ہے؟ لیکن اس کا مسئلہ، پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی یہ بات کرتا ہے کہ سب کچھ قرآن میں ہے، تو پھر بہت سے لوگ جو ہیں وہ بدبخت لبرل اور سیکولر، انگریز کے کتے نہلانے والے اور ان کے گھٹیا ماحول سے تربیت پانے والے ہو گئے، یہ مولویوں کی بات ہے، چھوڑ دیں، کہاں مذہب کو کہاں لیے پھرتے ہو؟ اس کام میں بھی آپ مذہب کو لے کے آ گئے۔ یعنی جو بیزار ہوتا ہے نا، دین بیزار، وہ کہتے ہیں دین کا کارڈ آپ کیوں کھیلتے ہیں؟ ہر جگہ پہ آپ مذہب لے آئے، تجارت میں، معاملات میں، معمولات میں مذہب لے آئے۔ تو جو یہ جملہ بول رہا ہے اس کے حرامی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ مذہب کو کہاں لے کے آ گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ مذہب کی پاکیزگی سے وہ واقف ہی نہیں ہے۔ بھئی آپ اور میں مذہب کا، دین کی بات سن کر خوش کیوں نہ ہوں گے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے سب سے پہلا مذہب نے یہ کام کیا، میری اماں اور میرے ابے کے رشتے کو پاکیزہ کیا۔ یہ کس نے کیا؟ دین نے۔ تو جو دین سے بیزار ہے تو اس کا مطلب اس کو یہ تکلیف ہے کہ میری اماں میرے ابے کو دین نے کیوں جوڑا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے بہت سے لوگوں نے یہ کہا، حتیٰ کہ آپ کے دور کی ایک نوبل پرائز پاکستان کی ایک بے حیا ہے ملالہ، اس نے کہا تھا یہ شادی کیا ہے، یہ نکاح کیا ہے؟ یہ نہیں ہے، یہ کنٹیکٹ ہے، سوشل کنٹیکٹ ہے۔ مطلب کہ نکاح کے رشتے کی پاکیزگی کو جو نہیں سمجھتا، یہ کفر کا پہلا ہتھیار ہے۔ مذہب کو کہاں لیے پھرتے ہو؟ پھر مذہب کی مجھ پہ مہربانی یہ ہے کہ میری اماں میرے ابے کے رشتے کو پاک کرنے کے بعد اس نے مجھے اس جھولی میں ڈالا جس جھولی میں مجھے قرآن کی لوریاں اور دین کا نور میسر آیا۔ پھر میرے نام سے احساس مجھے ہوا کہ میرا نام بتاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ پھر کان میں اذان دی گئی، پھر میری تربیت دینی کی گئی، پھر جو ساری باتیں مجھے سکھائی گئی ہیں۔ تو آپ بتائیے جس کو دین گھٹی میں ملے وہ کب کہتا ہے کہ مذہب کو کہاں لیے پھرتے ہو؟ وہ تو کہتا ہے یار ہر چیز مذہب کے تابع کر دو، سوچ فکر کو مذہب کے تابع۔ ہاں اس کو یہ کہ اگر کسی کو تکلیف ہے، اس کو مولوی کا بات کرتا ہے، یہ اس کا مذہبی طبقے کہ بھئی یہ قرآن کا فیصلہ ہے، آپ قرآن سے پوچھ لیں یہ کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہاں ہمارے ہاں اسلامیات کے کتنے نمبر ہیں؟ 50 سے 100 تک ہو گئے، اور 25 والا پاس ہے۔ میتھ کے کتنے ہیں؟ 200، انگلش کے 200، کیمسٹری، فزکس، بایو کے، اسلام کے 100 ہو گئے، 50 تھے، 50 سے 100 آ گئے، اور 100 میں سے بھی 25 والا پاس ہے۔ یہ ہے تو جو 25 نمبر کا اسلام پڑھے گا وہ کتنا بڑا اسلام والا ہوگا؟ ہمارے ہاں 25 نمبر کا اسلام جس نے بھی پڑھا ہے وہ اعتزاز احسن کی صورت میں ہوگا بدبخت، تو اس کو سورت کوثر نہیں آتی ہوگی۔ عبد الرحمن ملک کی صورت میں ہوگا تو اخلاص نہیں آتی ہوگی۔ وہ اگر ڈبو چودھری جیسے غلیظ کی صورت میں ہوگا تو اس کو کلمہ نہیں آتا ہوگا۔ مطلب یہ قصور اس سسٹم میں سارے ہم شامل ہیں، اور وہ بھی اس کو 25 نمبر نصیب ہوں گے
جو کسی بھی سسٹم سے مطلب ہے کہ داخل ہوا، پاکستانی ہمارے ہاں نصاب بھی کئی ہے، تو جس نے اسکول پڑھا ہے ایجوکیٹر سسٹم سے، اس کو یہ بھی نصیب نہیں ہے، بیکن ہاؤس سے جو گیا اس کو یہ بھی نصیب نہیں ہے، کرسچین سسٹم سے جو ہے اس کو یہ بھی نصیب نہیں ہے، جس نے باہر کی دنیا کے سسٹم کو پڑھا ہے یہاں رہ کے اس کو یہ بھی نصیب نہیں ہے 25 بھی، باقی سب کچھ ہے۔ تو جب ہم اس پوزیشن میں ہیں تو ہم کس منہ سے اسلام کی بات کرتے ہوئے ہم قرآن کی بات کرتے ہیں؟ ظاہر ہم نے پڑھا ہی نہیں، اور گھر میں کتنا پڑھا گیا؟ بس اتنا ہی ہے جتنا بیماری میں کوئی پڑھ لیا یا کوئی مرا تو تب پڑھ لیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا را قرآن کو قرآن سے پوچھ لو کہ یہ ہے کیا اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں او بھائی یہ وظیفے والی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب انقلاب ہے، اس کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم جب حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سائنسی علوم کو نہ پڑھیں، ٹکا کے پڑھیں، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا من اراد العلم فَلْيُسَبِّرِ الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ او کما قال۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن پر غور و فکر کرے، کیونکہ اس کے لیے قرآن میں پچھلے پہلو کے تمام وہ علوم موجود ہیں جو وہ حاصل کر کے عزت والا بن سکتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار گولڑا سیدنا مہر علی سے پوچھا گیا علم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا علم دو چیزوں کا نام ہے، ایک پالن والے رب دا پتہ ہوئے، دوجا سنبھالن والے مصطفیٰ دا پتہ ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باقی معلومات ہے، نالج ہے، جس طرح سب کو ہوتا ہے، نالج ہونا الگ ہے، لیکن علم ہونا الگ ہے۔ علم وہ ہے جہاں تہذیب بھی ہو، جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ سارے لوازمات میسر آئیں کہ جو بیان کیے گئے ہیں قرآن میں۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے کس لیے نازل فرمائی ہے۔ ارشاد خداوندی فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن نازل کیسے کیا ہے اور کیوں کیا ہے؟ اللہ نے خود فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا ہے یہ برکت والی ہے، لہذا تم اس کی پیروی کرو، ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اگر رحمت اللہ کی چاہتے ہو تو قرآن کی پیروی کرو، اگر فضل کے متمنی ہو تو قرآن کی پیروی کرو، اللہ کی رحمت کے شامل ہونا چاہتے ہو تو پھر یہی بات کی گئی ہے اللہ کی رحمت دو چیزوں پر مشروط ہے، تعلیم قرآن پر اور غلامی مصطفیٰ پر۔ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ رونے والوں، چلانے والوں، دکھیوں، مصیبت میں رہنے والوں، اگر پریشانیوں سے نجات کی تمنا رکھتے ہو، مشکلات سے چھٹکارا چاہتے ہو تو حال بندوں نے نہیں قرآن نے بتا دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم قرآن کے قریب ہو؟ اگر قریب ہو تو یہ بتائے گا، پہلی قوموں کی باتیں بتا کے تمہاری ڈھارس بندھائے گا، سکون دے گا، عزت عظمت فراہم کرے گا۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ لعلکم ترحمون۔
ہر بندہ کہتا ہے میں بے سکون ہوں، کوٹھی گئے سکون نہیں ہے، گاڑی گئے سکون نہیں ہے، میرے پاس دولت ہے، بینک بیلنس ہے، سکون نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے سکون ہوتا ہے دل میں، دل اندر گئے، سکون کا سامان باہر ڈھونڈ رہے گئے۔ ہم نے کہا پیسہ ہوگا سکون ہوگا، پیسہ باہر، سکون کے لیے جو پرزہ ہے وہ اندر ہے۔ ہم کہتے گئے دولت کے ساتھ سکون، اولاد کے ساتھ سکون، لیکن قرآن کہتا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں تمہیں کیسے ملے گی؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ نہ دیوبندیوں کی بات ہے، نہ وہابیوں کی بات ہے، نہ شیعہ کی بات ہے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ سکون کا جناب والا اہتمام رکھ دیا ہے۔ آپ جڑتے جاؤ گے، قرآن پڑھتے جاؤ گے، نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالتے جاؤ گے، تو گویا سکون کا، اطمینان کا تصور تمہارے ساتھ ساتھ جڑا رہے گا۔ سب کچھ ہے اندر کے لیے، ہم نے اندر کا سامان نہیں کیا، سب کچھ کیا باہر، لیکن وہ باہر والی چیز ہمیں سکون نہیں دے سکتی۔ بس یہ ہے کہ یہ دل کی دنیا مصطفیٰ کے سپرد کر دو۔ اقبال فرماتے ہیں میں نے پروردگار کے حضور روتے ہوئے عرض کی اللہ آخر کیا گئے اتنی دنیا میں مسلمان لیکن ذلیل و رسوا کیوں گئے؟ اقبال فرماتے ہیں ندا آمد نمیدانی کہ این قوم، اقبال تو نہیں جانتا یہ قوم کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ قوم کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں مجھے صدا آتی ہے ندا آمد نمیدانی کہ ای قوم، اللہ نے مجھے اپنے کرم اپنے فضل سے ایک ایسی صدا سے، ایک ایسے خوبصورت نظارے سے یہ بات دل میں ڈال دی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اس قوم کو دل دیا ہے لیکن اس قوم نے اپنے دل میں سب کچھ رکھا، میرے محبوب کو نہیں رکھا۔ دل دارد و محبوب ندارد، یہ قوم دل تو رکھتی ہے لیکن دل ہم نے کس لیے دیا؟ مصطفیٰ کے لیے۔ انہوں نے دل میں ان کو نہیں رکھا، جب نہیں رکھا تو ذلیل ہوگی۔ تو قوم عزت وہی پائے گی کہ جس نے اپنا سب کچھ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار در بار میں پیش کیا۔ اقبال فرماتے ہیں ہم کہتے گئے ہم کیوں پریشان ہیں، تو اقبال فرماتے ہیں خار از مہجوری قرآن شدی، خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنج گردش دوران شدی۔ ہم کتنے پاگل ہیں، ہم کہتے ہیں زمانہ خراب ہے، ماحول خراب ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ زمانے کی گردشوں نے ہمیں پریشان کر دیا۔ اقبال کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے، تو جانتا نہیں ہے، ذلت رسوائی زمانے کی گردشوں کی وجہ سے تجھے نہیں آئی، تجھے قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے ذلت رسوائی میسر آ رہی ہے۔ یعنی ہم قرآن کے کتنا قریب ہیں، کتنا دور ہیں۔ ہر گھر میں پڑا ہے، بس پڑا ہے، ہر گھر میں ہے لیکن بس ہے۔ شادی قرآن کے اگینسٹ، خوشی قرآن کے اگینسٹ، رشتے ناتے قرآن کے۔ ہم نے کیا بیٹی کو 25 20 22 27 30 سال پالا پوسا، رخصتی کا ٹائم آیا، مامے کو بلاؤ، چاچے کو بلاؤ، تائے کو بلاؤ، ابا کو بلاؤ، قرآن کے سائے میں بیٹی رخصت کرے۔ یہ فراڈ پناہ چھوڑ دو، یہ دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ ہم پورا ہفتہ ناچتے رہے، گھر میں بیٹیاں ڈانس کرتی رہی، دوسرے محلے کے لوگ مووی بناتے رہے، سب کچھ کیا،
جس کے پاس پیسہ کم اس نے خسرے نچائے، جس کے پاس تھوڑا زیادہ اس نے کنجریاں کنجر نچائے، اور جس کے پاس زیادہ ہے اس نے کنجریوں کو بلا کے بیٹیوں بہنوں کو باقاعدہ ٹریننگ دے کے شادی پہ اپنی پہ نچوایا۔ اور پھر اس سے بڑی بدبختی کہ دلہن خود ناچی، دولہے کا ابا ناچا۔ جب ہم نے یہ کچھ کیا، آپ کے ملک میں 2 بار مسلط اور اس کے بعد اس کا بدکار بھائی مسلط، میاں نواز شریف کا بغیرت خاندان، اس کا نواسا مریم کا بیٹا اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ برطانیہ میں انڈیا کے گانے پہ ناچتا رہا۔ اس کی گاڑی کے آگے ناچنے والے بے غیرت لوگوں کو ڈوب کر مر جانا چاہیے، بمائے اس کے جس کو ابھی تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جن کو اسلامی رہنما کہہ رہے ہیں آپ، ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا مریم کا بیٹا اپنی دلہن کے ساتھ برطانیہ میں انڈیا کے گانے پہ ناچتا رہا۔ آپ تو ان کی گاڑیوں کے آگے پیچھے ناچنے والے ہو، یوں تو شہر میں ڈوبے، یوں تو پانی میں لوگ کرنٹ سے نہیں مر رہے، کیونکہ ہم لوگ تھوڑے ہیں، ہم تو جانور ہیں، بھینسیں ہیں، بھینسیں جن کو چچڑ اس انداز سے چوس رہے اور ہم آرام سے کھڑے ہیں۔ جب تک گریں گے نہیں تب تک ہم سنبھلیں گے نہیں۔ آپ اندازہ کریں، عمران خان کے رائٹ میں بیٹھنے والا اسد عمر اپنے بچے کی شادی پہ ٹاپ کلاس کا کنجر بن کے ناچتا رہا۔ کیڑے کیڑے کنجر دی گل دساں، ایک دوسرے سے بڑھ کر کنجر ہیں، اور ان سے بڑھ کر ہم بے شرم ہیں جو ان کے آگے پیچھے ان کا سب کچھ بنانے والے ہیں۔ مطلب ہے جس کے پاس 4 پیسے آئیں وہ دین کوئی کیوں ہٹ کرتا ہے، قرآن کوئی کیوں ہٹ کرتا گئے۔ اقبال کہتے گئے پھر کیوں نہ کہے خور از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، پھر زمانے کو نہ پیٹ، پھر تو خود گر چکا گئے، بربادی تو نے اپنے لیے خود دولت بربادی کی لی ہے، کیونکہ تو نے قرآن کو چھوڑا گئے۔ اور جو قومیں قرآن کو چھوڑتی ہیں، تو اقبال نے کتنی خوبصورت بات کی گئے، اقبال فرماتے گئے ہماری عالم، ہماری پوزیشن کیا گئے، گرز مکر غربیاں باشی خبیر، مکر کے یورپ کے مکر کو سمجھ، مغرب کی مکاری و عیاری کو سمجھ، روبہی بگزارو شیری پیشہ گیر۔ اقبال فرماتے ہیں لومڑی نہ بن شیر بن، مغرب کے مکر کو سمجھ اور مکر کو سمجھ وہ کیا کرنا چاہتے گئے، اس کے لیے کیا کرنا گئے۔ اقبال کہتے گئے صاحب قرآن و بے ذوق طلب العجب ثم العجب ثم العجب، قرآن والے ہم اور قرآن سے دور بھی ہم۔ ظاہر ہے سکھوں نے تو نہیں بتانا قرآن کیا گئے، ہندو تو نہیں بتائیں گے، یہود و نصارہ تو نہیں بتائیں گے، ہم بھی بتائیں گے قرآن کیا گئے۔ اس قرآن میں کیا گئے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن، رب العالمین فرماتا ہے یہ قرآن ہم نے نازل کیا، اور پھر سنو ہم نے یہ جبریل کے ذریعے ہم نے قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا، اور اس لیے اور پھر کہا محبوب آپ اس قرآن کے احکامات سے ڈرانے والے بنے، قوم کو بتائیں اللہ کا عذاب بھی ہے، قوم کو بتائیں جہنم بھی ہے، آپ جس طرح بشیر ہیں نذیر بھی ہیں، لہذا قوم کو پتا چلے کہ یہ قرآن ہمیں جہنم سے بچانے والا ہے اور جنت میں لے جانے والا ہے۔
تو ظاہر ہے جب ہم نے اس قرآن کو سمجھیں گے تو پھر ہی گئے. اللہ کا قرآن فرماتا ہے یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون. یہ کتاب لا ریب ہے, اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی گئے. لوگوں یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ ہم نے نازل کیا. دنیا کی لکھی ہوئی کتابوں پہ ناز کرنے والوں, دنیا کے اصول پہ ناز کرنے والوں, دنیا کے ضابطوں پر فخر کرنے والوں, وہ سارے ضابطے کمزور ہو سکتے گئے, فیل ہو سکتے گئے, وہ ختم ہو سکتے گئے, اور جو احکامات رب العالمین کی طرف سے آئے گئے یہ احکامات اسی طرح گئے. یہ پہلے سے اب تک, اب سے قیامت تک ایسے ہی رہیں گے. مشکلات میں ہو, سیاست میں ہو, تجارت میں ہو, عبادت میں ہو, رشتہ داری میں ہو, تعلق داری میں ہو, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن جو رہنمائی کر رکھا ہے اسی پہ چلتے جاؤ اور عزت پاتے جاؤ گے. تو جب ہم پڑھنے والے بننے کے باوجود اس سے دور ہوں گے اور پر ہمیں سمجھانے والے جاوید غامدی جیسے لوگ کہیں گے یہ آیت فلاں موقع کے لیے ہے, اللہ اللہ خیر سے. ایسے محقق بھی آ گئے. مغرب کتنا خوش ہوتا ہے ایسے لوگوں پہ. وہ یہی چاہتے تھے کہ قرآن کے احکامات کو محدود کریں. ہم بعض اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں فائدہ دے رہا ہے, اس کی گفتگو کتنی اعلیٰ ہے, تو وہ گفتگو آپ سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ اس پہ اسلام کے مخالف دشمنوں کی انویسٹمنٹ کتنی ہے. وہ ظاہر تو مخالف ہوتا ہے اس کا, لیکن حقیقت میں اس کو راہ فراہم کر رہا ہے. اب ایک طرف آپ اور میں اور ہمارے اکابر کہہ رہے ہیں قرآن کا ہر حکم کب تک ہے, بولیے قیامت تک ہے. کتاب زندہ قرآن حکیم. اقبال کہتے ہیں کتاب زندہ قرآن حکیم, حکمت اولا یزا لست قدیم. اور جیم غین سے فرما رہے ہیں یہ حکم فلاں علاقہ کے لیے, ہم خوش ہو گئے. زیادہ سیکولر لبرل خوش ہوئے اور اس کے پیچھے کفر کی انویسٹمنٹ ہے. لیکن اقبال کہتا ہے اس کا ایک ایک جملہ, ایک ایک حکم جیسے صدیق اکبر کے لیے تھا ویسے آج کے مومن کے لیے ہے, اور قیامت تک ہر فرد کے لیے گئے. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں آگے دنیا کو یہ بتا دو کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ. اگر سارے پڑھو گے تو اور زیادہ مزہ آئے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ ہے. قول محمد قول خدا فرمان نہ. ہم نے کہا اپنے تو اپنے پرائے بھی کہہ رکھے گئے. ڈاکٹر اسماعیل جانسن کہتا ہے قرآن مقدس کے علوم مطالب اس قدر ہماگیر ہیں اور ہر زمانہ کے لیے اس قدر موضوع ہے کہ زمانہ کی تمام صداقتیں چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اس کو قبول کریں گی. وہ محلوں, ریگستانوں, شہروں, سلطنتوں میں گونج رہا ہے, گونجے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلے گا زمانہ
تمہیں سیکولر اور لبرل اور لنڈے کے انگریزوں اور موم بتی آنٹیوں کو خوش کرنے والے جیم غین جیسے اسکالر سے قرآن کے اسرار و رموز لینے کی بجائے یہ بات اقبال سے پوچھو کہ اس نے کہاں سے لیے، تو اقبال کہہ رہے گئے کہ یہ سب کچھ میں نے اس سے لیا۔ حالانکہ اقبال یورپ کو دیکھ کے نہیں آیا، پڑھ کے آیا، اور پڑھ کے آ کے کہہ رہا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانے سے فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال کہتا ہے رمز قرآن از حسین آموختیم ز آتش او شعلہ اندوختیم۔ یہ جو میرے لفظوں میں آ گئے، یہ جو میری غیرت ہے، یہ جو میری جرت ہے، یہ اماں کی لوری ابے کی حلال کمائی کے ساتھ سب سے بڑی برکت یہ ہے میں نے لوسی ملا سے قرآن نہیں پڑھا، چاپ لوس جاگل پیر سے میں نے اسرار و رموز ملی ہے، اماں کو بابے کو امام علی الحق کی دھرتی کا فیضان میسر آیا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کے اسرار و رموز سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا کے بیٹے اور کربلا کے شاہ سوار حسین ابن علی سے لیے گئے۔ تو پھر یہی کہتے ہیں بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ ہے قول محمد قول خدا۔ اور یاد رکھیے قرآن کی اعجاز قرآن کا یہ ہے، ساؤتھ افریقہ میں ہزاروں اپنے چاہنے والوں سمیت نصف صدی تک گرجے میں رہ کر تنہائی میں رہ کر عیسائیت کی تبلیغ کرنے والا قرآن کے تعلیم سے یوں اس انداز سے وہ متاثر ہوتا گئے کہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ہزاروں لوگوں سمیت وہ محمد عربی کے دین کا پٹا گلے میں ڈال کے حج بیت اللہ کے سفر کے لیے روانہ ہو کے بتاتا ہے لوگوں 1400 سال بعد جب آج پوری مشینری اور ٹیکنالوجی کفر کے ہاتھ میں گئے، تب قرآن ہمارے دلوں میں اپنا راستہ بنا رکھا گئے، لیکن اس کے لیے آپ کو مجھے اپنے کردار کی طرف توجہ کرنی ہوگی اور سوچنا ہوگا ہم نے کیا کیا اور جہاں تک پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے۔ آج کے درندے ظاہر سامنے قرآن جلا رکھے گئے، اس میں کون شامل ہے؟ آپ تھوڑا محسوس فرمائیں، اس بدبختی میں شاید میں اور آپ تو شریک نہیں ہے، ہمارے لیڈر تو شریک نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ دیوبندیو سنیو، وہابیو شیعو، او ججو وکیلو حکمرانو جرنلو، قرآن کہتا ہے وہ بڑا ظالم ہے جو اللہ کے احکامات قرآن کے نازل شدہ احکامات کے مطابق فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ کون ہے؟ وہ ظالم ہے جو اللہ کے اس کتاب انقلاب کے مطابق فیصلہ کرنے والا۔ تھوڑا اور ایسا بولیے، میں چھوٹی عدالت سے لے کر بڑی عدالت میں انگریز کا فیڈر چوسنے والے معزز چیف جسٹس صاحبان تک کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہتا کہ ٹائی کیوں پہنی، پینٹ کیوں پہنی، کوٹ کیوں پہنا، پہنو۔ مجھے غرض نہیں ہے کہ آپ اتنے معذور ہو کہ کرسی کے قریب پہنچو تو آپ کو جبہ بھی کوئی اور پہنائے، کیونکہ تیرے تے ہاتھ ہی کم نہیں کر دے انگریز دیا نوکرا۔
تو جب اپنی نشست رکھنے لگے تو میرے جج کے آگے کرسی بھی کوئی اور پیش کرے، پھٹے منہ تیری فکر دے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں وہ فیصلہ کرتے ہوئے جب تو کہتا ہے خلیل جبران نے یہ کہا، انڈیا کی فلم کا ڈائلاگ یہ تھا، تو میں کہتا ہوں وہ شالا تینوں تیری ماں روے کمینے، فیصلہ کرتے ہوئے تو فلم کے ڈائلاگ کی بات کرتا ہے، کتے تیرے فیصلے میں ڈائلاگ اور خلیل جبران کی بجائے اللہ کا قرآن ہوتا۔ جس کو تکلیف ہوئی ہے وہ بوتھا مبارک نیچے رکھے۔ یعنی کیا گھٹیا پن ہے، کیا چول پن ہے، فیصلہ کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں، فلاں ڈائلاگ، فلاں فلم، فلاں نے یہ کہا، فلاں ججمنٹ۔ تو کیوں نہیں بکتا جو اوپر لکھا ہے؟ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، یا تو آیت کے نیچے نہ بیٹھ، پیچھے سکرین پہ فلم چلا خود بھی ناچ، تاکہ پتہ چلے تمہاری اوقات کیا گئے۔ جب تمہاری پوزیشن یہ ہو، میں نہیں کہہ رہا، جس کو تکلیف ہے اس تکلیف والے کو میں کہہ رہا ہوں، پوری قرآن دے رہا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اگر آپ زندہ ہو تو پھر مجھے بتائیے، قرآن کہہ رہے سود، سارے نہ بولو، سارے نہ بولو، قرآن کہہ رہے سود، کاروبار۔ آج ہم نے نکلنا گئے، ہاتھ میں جھنڈا اٹھا کے قرآن سینے سے لگا کے نکلنا گئے، اس دشمن کے خلاف جس نے قرآن جلایا، لیکن اس کو یہ حوصلہ کس نے دیا؟ جب کعبہ شریف کا سرکاری ملا بغیرت چپ تھا اور ٹرمپ چمٹا لے کے محمد بن سلمان کے ساتھ ناچ رہا تھا، بڈھے کھوسٹ 90 سالہ شاہ سلمان اس کے ساتھ چمٹا بنا کے ناچ رہا تھا، پھر ٹرمپ نے آ کے پوری مسلم کمیونٹی سے خطاب کر کے اس نے اسلام کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمایا، اور مسلم حکمران ہاتھ باندھ کے گونگے بن کے بیٹھے تھے۔ یعنی ڈائریکشن ان سے لیں گے تو کس منہ سے ہم آواز اٹھاتے ہیں؟ کل میں نے پڑھا پاکستان کے غریب لوگوں کو ٹیکسز کے زنجیروں سے جکڑنے کے بعد اسحاق ڈار جیسا بغیرت باقاعدہ اپنے بہنوئی اور اپنے باپ امریکن سفیر کا شکریہ ادا کرنے گیا اس کے گھر کہ آپ نے ہمیں IMF سے رابطہ کروایا۔ میں کہو تینوں جمن والی روے، جڑا پریشان ہے وہ بھی نال روے۔ میں نے کچھ عرصہ چھوڑ دیا تھا، لیکن اب میں مجبور ہوں کہ میں بغیرت کو بغیرت کہوں گا، وہ مسجد میں آیا بیٹھا ہو تو بھی۔ آپ بتاؤ، ٹیکسز کی دنیا میں ایسے جکڑ دیا گیا، اور ہم جکڑنے کے باوجود ہم تو جکڑے گئے، 9 مہینے پہ مرزے ملنے والے قرض کے لیے جشن منائے جا رہے ہیں۔ لکھ لعنت اس قوم تے جیڑی اس موقع تے بھی جشن منا رہی ہے۔ تو آج کو بیٹھے تو منہ تھلے رکھے باقی محبت نہ بول۔ اوے ہم ہیں کیا؟ بل کیا پیش ہو رہے ہیں؟ چیئرمین سینٹ صاحب کو ساری سہولتیں ملیں گی، لیکن اجے بھی ادھوری نے، کیونکہ اس میں کفن شامل نہیں ہے، قبر کے پیسے شامل نہیں ہیں۔ ایک بل آپ کے لیے پیش ہوا ہو تو بتائیں، غریب کے لیے ہوا ہو تو بتائیں۔ بارش آئی، کرنٹ سے لوگ مرے، ہم جشن منا رہے ہیں۔ بارش کے پانی میں لوگ مرتے رہے، ہم مطمئن۔ کیا پوزیشن ہے ہماری؟ میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں، جس کو تکلیف ہو وہ قرآن پہ غور کرے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ،
جب قرآن کی احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرو گے تو پھر کیا کہ ظالم. اب اس سے بڑی آیت سنیے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. نہ دیوبندی دی گل ہے، نہ وہابی دی گل ہے، نہ سنی دی گل ہے. بھائی قرآن کہہ رہے ہیں قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والا بولو جنہوں تکلیف ہوتا نہ بولے نا. ہم نے کہا ہم نے کتنا سنا، احترام کیا. یہ جو سلطنت عثمانیہ کو آپ نے دیکھا، ابھی یہ پچھلے دنوں ایک ڈرامہ چلتا رہا، کیا نام تھا اس کا؟ ارطغرل کا بیٹا نام کیا تھا؟ عثمان اول. عثمان اول تھوڑی سی عمر بڑی، لوگوں نے بستی سے نکال دیا، بے گھر بے آسرا پریشان، اپنے شیخ کی بارگاہ میں گیا، دعا فرمائے. اس نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب دنیا منہ پھیر لیتی ہے پروردگار کی رحمت کا سایہ روٹتا نہیں ہے. کہتے گئے مجھے کہا رات آرام کرو صبح بات کریں گے. کہا میں سو گیا. جب رات کو سویا، اب اچھی تربیت کا اثر دیکھیے، کہتے ساری رات مجھے بے چینی رہی، نیند نہ آئی. اب میں بے چین لگا، کبھی ٹانگیں سمیٹوں، کبھی سیدھی کروں، پھر سمیٹوں، بے چینی میں گزری. کہتے گئے جب صبح سحر طلوع ہوئی، صبح صادق کا ٹائم ہوا، میرے شیخ نے دستک دی، مجھے اٹھایا، اٹھ بیٹے. مجھے مالکوں نے اشارہ دیا گئے، حکم دیا گئے کہ تجھ پر میرا رب راضی ہے، تجھ پر میرا پروردگار راضی ہے. کہا وجہ کا میں تو ساری رات سو نہیں سکا. کہا کیونکہ سامنے قرآن تھا، تو نے قرآن کا احترام کیا، تیری ٹانگیں ادھر نہیں پھیلی، تو احترام کیا قرآن کا. اب تجھے اللہ سلطنت کا سلطان بنائے گا. جب کعبہ شریف میں لال رومال والا بدبخت کعبے کی طرف ٹانگے کر کے اوپر قرآن رکھے گا، جب نیچے قرآن رکھے گا، جب ہم الماری میں رکھ کے جناب والا سارا دن گز کا میٹر کا گز بنائیں گے، جھوٹ بولیں گے، کم تولیں گے، دھوکہ دیں گے، 2 نمبری کریں گے. جب قرآن پڑھ کے ہم جناب والا اسی طرح سودا خراب کرتے جائیں گے، حرام کرتے جائیں گے، تو پھر ہم کہیں گے اس نے قرآن کیوں جلایا. اگر چاہتے ہیں عالم کفر کو ٹف ٹائم دیا جائے، اور یقیناً دیا جانا چاہیے، پھر اس کے لیے ہمیں واپس مڑنا ہوگا اور مڑ کر قرآن کو گلے سے لگا لے. اللہ کی قسم ہے دنیا کی کوئی طاقت قرآن جلانے والی نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا کو پتا ہوگا کہ آپ کا بیٹا مریم نواز کے بیٹے کی طرح انڈیا کے گانے پر اپنی بیگم کے ساتھ جناب والا یورپ میں ناچ کر اپنے بغیرت ہونے کا ثبوت نہیں دے گا. اسد عمر کی صورت میں بیٹے کی شادی پہ سامنے ناچ کر کنجر ہونے کا ثبوت نہیں دے گا. بلاول صاحب کی صورت میں وہ جناب مورتیوں پر دودھ چڑھا کر بغیرتی کا ثبوت نہیں دے گا. اس کو پتا ہوگا تیرا بیٹا اقبال کی صورت میں ہوگا تو وہ کھڑا ہو کر کہے گا محمد عربی کے غلاموں سنو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گئے، یہ جگہ چید گا کیا لوگ قلم تیرے گئے. پھر تیرا بیٹا جرنیل ہوگا تو وہ جناب والا باجوہ صاحب کی طرح یورپ میں کتے کی طرح ذلیل و خوار ہوتا نہیں پھرے گا. رحیل شریف کی طرح 4 کروڑ کی نوکری لے کر وہ سعودیوں کا چمٹا بجاتا ہوا نظر نہیں آئے گا. پھر جناب والا کیانی کی طرح جزیرے خلیج کے قوم کا خون چوستا ہوا بغیرتی کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، بلکہ حضرت
سلطان صلاح الدین ایوبی کی صورت میں محمد عربی کے دین کا علم لہراتا نظر آئے گا. پھر تیرا بیٹا جج ہوگا تو وہ قوم کا سودا کرنے والے, غیرت کو جناب والا گروی رکھنے والے, آسیہ کو بیٹی بہن کر بنا کر بیچنے والے, پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے بغیرت نثار ثاقب جیسا غلیظ کردار نہیں ادا کرے گا. پھر اس کا جرت مندانہ غیرت مندانہ کردار یہ ہوگا کہ وہ بتائے گا ہمارے فیصلوں میں بھی قرآن ہے, ہماری جرت میں بھی قرآن ہے, جلوت میں بھی قرآن ہے, خلوت میں بھی قرآن ہے. پھر ان کے بیٹے بیٹیاں ٹک ٹاک پہ ناچنے والے نہیں ہوں گے, ان کی اولاد بے حیائی فحاشی عریانی کو پرموٹ کرنے والی نہیں ہوگی. پھر ان کا بیٹا ان کا بچہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگا عالم کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ رہا ہوگا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد اے قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد اے قول خدا فرمان نہ بدلا. اے دنیا میں بدلتے رہتے گئے وزراء بھی, شاہ بھی, لیڈر بھی, پر شاہ عرب محبوب خدا کا سلطان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد و قول خدا فر. آؤ قرآن کے قریب آؤ, قرآن کو اپناؤ, میرے نبی کے پیارے غلام ہو. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا من احب القرآن فلیبشر, اس کو خوشخبری ہو جو قرآن سے محبت کرتا گئے, اس کو مبارک ہو جو قرآن سے محبت کرتا گئے, کیونکہ قرآن وہ گئے جو اس کی شفاعت بھی کرے گا اور سفارش بھی کرے گا. میرے نبی یہ کائنات کے پیارے غلاموں آقائے دو جہاں فرماتی گئے ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب. حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس دل میں قرآن نہیں گئے وہ اس گھر کی طرح گئے جو ویران گھر ہے. اب آپ بتائیے, جب فیصلہ کرنے والوں کو قرآن کا نہیں پتا, جب کمانڈ کرنے والوں کو قرآن کا نہیں پتا, جب بزنس کرنے والوں کو قرآن کا نہیں پتا, جب تجارت کرنے والوں کو قرآن کا نہیں پتا, تو پھر باقیوں سے کیا گلا شکوا گئے. قرآن والے ہم گئے. اقبال کہتے گئے صاحب قرآن, ہم کیا پوزیشن والے, قرآن والے ہم گئے, لیکن سستی بھی ہماری یہ گئے, ہم قرآن سے دور ہے. میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا انکم لن ترجعوا الی اللہ بافضل مما خرج منہ یعنی القرآن. حضرت جبیر بن نفیر فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے پاس جانے والوں, اللہ کے حضور جانے والوں,
ہر ایک نے جانا ہے تو پھر یاد رکھو اللہ کی بارگاہ میں جانے والا سب سے خوش نصیب وہ ہے جس کے پاس قرآن ہو. یعنی چند آیتیں پڑھنے والا تو سبحان اللہ، چند آیتیں یاد ہے تو وراء الورا، سپارے صورتیں یاد ہے تو وراء الورا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ اہلین من النساء قالوا من هم یا رسول اللہ قال اہل القرآن هم اہل اللہ خاصہ. حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ والے اعلیٰ لوگ کون ہیں، اہل اللہ کون ہے. صحابہ نے عرض کیا آقا وہ خوش نصیب کون ہے؟ فرمایا قرآن پڑھنے والے وہ ہیں جو اللہ والے ہیں. قرآن پڑھنے والے ہیں اللہ والے. تویز بیچنا دینا پھونک مار کے کیل کو کے نکالنا یہ کمال نہیں ہے. اللہ والا وہ ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے. حضور کی بارگاہ میں عرض کیا عزت والا کون ہے، آپ کے نزدیک اعلیٰ کون ہے؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضور فرماتے ہیں سب سے تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے اور قرآن پڑھانے والا ہے. آمینہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض ومن فیہن. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں زمین و آسمان میں اللہ کو جو سب سے پیاری چیز ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور سب سے پسند وہ ہے جو اس قرآن کے حامل لوگ ہیں. تو پھر کیوں نہ کہیں بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن. آج ہم روتے ہیں تجارت گئی، بزنس گیا، پریشان ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے، پیر جی کرو، استاد جی کو تویز. فیصلہ قرآن والے صاحب قرآن نے بتا دیا. حضور فرماتے ہیں لا فاقت لعبد یقرأ القرآن ولا غنى له بعده. سنو حضور سید عالم ارشاد فرماتے گئے جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا. تو جس گھر میں آغاز ٹی وی سے، ڈرامے سے، فیس بک سے، یوٹیوب سے، حرام کاری سے، ٹک ٹاک سے ہو، بے حیائی بدکاری سے ہو، وہاں خیر کیا ہوگی؟ میرے آپ نے آپ کے موقع آپ کے مولا ارشاد فرماتے گئے سب سے بڑی دولت قرآن کی گئے اور سب سے بڑا دولت مند وہ گئے جو قرآن پڑھنے والا گئے. حضور فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ. مسلم نے، ترمذی نے، نسائی نے بیان کیا. حضور نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت بالخصوص سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. اب ایک سورت بقرہ پڑھی جائے تو شیطان، تو جس گھر میں پورا قرآن پڑھا جائے، جس گھر میں پورا قرآن پڑھا جائے. میرے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابشروا فإن هذا القرآن سبب ترفعوا بيد الله وترفعوا بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. حضور فرماتے ہیں خوش ہو جاؤ، بے شک قرآن اللہ کی ایک ایسی رسی گئے، اس کا ایک سرا رب کے ہاتھ میں گئے اور ایک سرا آپ کے ہاتھ میں گئے. میرے اور آپ کے موقع آپ کے آقا مولا ارشاد فرماتے گئے اللہ رب العزت کے نے کرم یہ فرمایا کہ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو رہو گے تو کبھی ہلاک تباہی بربادی کی طرف نہیں جاؤ گے، محفوظ رہو گے. یعنی کب؟ جب قرآن پڑھنے والے بنو گے. اب اگلی بات میرے کریم نے کیا فرمائی؟ یا ابا ذر لن تغدو فتعلم آیتا من کتاب اللہ. صوفی صاحب، مولوی صاحب، پیر صاحب، تسبیح، وظیفہ، گت کیا خلافت، پیری مریدی،
لیکن قرآن والا کہہ رہا ہے ابو ذر جی آقا قرآن کی ایک آیت پڑھنا 100 رکعت نفل سے. اور جاہل صوفیو اور دھوپ سجدے کر کے متھے تے میرا بناون والے فنکارو. بعض بندے ایسا ہوتا ہے جب کوئی بات ہو رہی ہو نا دین قرآن کی فتان کے نفلیں شروع کر دیں گے. چولا قرآن والے کی بات سن. حضور فرما رہے ہیں قرآن سیکھ. ہولی ہولی ہولی. حضور کے ایک صحابی حضور کے پاس بیٹھے تھے تو اسرائیل آ گئے. حضور دا ٹائم ہو گیا. حضور نے اس کو بتا دیا. اس نے کہا حضور میرے پاس اب ٹائم کم ہے تو میں کیا کروں. ہولی بولو ہولی. پیر جی وظیفہ دسو تو پتہ نہیں وظیفے بھی کہیں دے کو سن دے جانے ہیں. جڑا آپ جاہل ہوتے ہیں میں بھی جاہل رکھے گا. وظیفہ حضور نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا جی ٹائم کم ہے موت قریب ہے کیا کروں. حضور نے فرمایا علم حاصل کر. یہ نہیں کہا سجدہ کر, یہ نہیں کہا نفل پڑھ. میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے جس نے قرآن سیدھا نہیں آتا وہ نفل کیتے ہوئے جیڑا جمدے ہوئے ہون تک پڑھ رہے ربنا اغفر لی والے والے دیا والے والے دیا. مولوی کو سلام لیتے ہوئے اس کو موت پڑ جاتی ہے. نماز سیدھی نہیں ہے, کلمہ سیدھا نہیں ہے. تو ہماری پوزیشن کیا ہے؟ گانے انڈیا کے, ڈرامے انڈیا کے, اور جب میچ ہونے لگتا ہے تو پھر کمینی ماؤں کی اولاد کہتی ہے دعا کرو آج انڈیا نال میچ ہے. میں ماشاءاللہ مارو بھی کتنا چول ہے وہ, کتنی چول ماں ہے وہ جس نے اس کو یہ بتایا نا باقی سب کچھ انڈیا والا. جدو میچ ہو تو اسلام یاد آتا ہے پھٹے منہ اس قوم دا. یہی وجہ ہے کہ ہم پریشان روتے پھرتے ہیں. اس میں صرف ہم نہیں ہیں, پوری ہماری سوسائٹی کا یہی المیہ ہے, بدبختی ہے. ہم جب تک قرآن والے نہیں بنیں گے تو تب تک عزت یہ جب ہمارے لیے ہے تو پھر ہم بتائیں گے نہیں ہم قرآن والے ہیں. حضور نے فرمایا یا ابا ذر لا تقدو فتعلم آیت من کتاب اللہ. ایک کتاب مجید دی آیت 100 رکعت افضل ہے. اور حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَا أَن تَقْدُ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ. حضور نے ارشاد فرمایا اگر تو قرآن مجید دی اگر تو آیا ایک باب اس دا پڑھ رہا تو پھر اے بے کہ 1000 رکعت تو افضل ہے. ہمارے گھروں میں قرآن کہاں پڑھا ہے, ہم کہاں کھڑے گئے, ہماری پوزیشن کیا ہے, قرآن کا تقاضا ہم سے کیا ہے, یہ آپ میں اس کو بخوبی جانتے ہیں. کسی کے حوالے سے مجھے صرف گلہ ان سے ہے جنہوں نے اس قرآنی احکامات کی بجائے پارلیمنٹ میں اگر کھڑے ہو کر شہباز شریف نے بکواس کی ہے تو کیا فائدہ. وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ڈیسک بج رہے ہیں جناب, بہت خطاب اچھا تھا. میں نے کہا فرانس کے صدر سے جفی ڈالتے ہوئے تو بہتر تھا رشتہ بھی نال دے آتا. جڑا پریشان ہے وہ کمینہ بھی منہ تلے رکھے نہ رشتہ بھی دے آتا اپنا. ظاہر ہے جس طرح خوش ہو کہ اس دشمن رسول کو تو جفی ڈال رہا تھا, کمینے مر بھی نہ گیا. تو کی میں مرنا سی, تیری گڈی دے ابو باندر طرح نچن والے نہیں مرے تے تینوں کی میں موت آنی سی. تیرے کتیاں ملے نال سیلفی بنانے والے نہیں مرے تے تینوں کی میں موت آنی سی. یہ ہماری پوزیشن ہے. عالمی دنیا سے کیا تقاضا کرو گے؟ محمد بن سلمان کے بچائے گا قرآن کو جس نے نیوم جیسا اڈا بنا دیا دجال کے لیے سعودیہ میں, اس دجال کے لیے جس نے مرکز قائم کر دیا, وہ قرآن بچائے گا؟ وہ قرآن بچائیں گے عراق کے وہ ججز جنہوں نے قربانی کے دن صدام حسین کو تختہ دار پہ لٹکا کے یہود و نصارہ کو خوش کیا؟ وہ قرآن بچائیں گے جنہوں نے سید محمد مرسی کو پنجرے میں بند کر کے مصر میں مارا؟ وہ قوم قرآن بچائے گی جنہوں نے معمر قذافی کو اپنی گلیوں میں گھسیٹ کر ذلیل کر کے مارا؟ یورپ کا یہ کیس تو تمہیں سننے میں نہیں آتا. کبھی تورا بورا کی غاروں میں مرتے ہو, کبھی تمہارا 300 بچہ یونان کے ساحل پہ مرتا ہے, موت کی گھاٹ اتر جاتا ہے. ہم روتے رہیں گے اسی طرح جب تک ہم اپنے آپ کو غیرت و حمیت کے ساتھ وابستہ نہیں کریں گے. ہمارے پاس سب کچھ چھن جائے
جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ قوم کبھی مرتی نہیں ہے۔ تو قرآن والی قوم کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بند کمرے میں رکھنے کی بجائے، دکان کا شٹر اٹھا کے پڑھنے کی بجائے، اس کو گاڑی میں بیٹھ کر پڑھنے کی بجائے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور عمل کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارا سب کچھ اس قرآن کے تابع کر دیا جائے۔ یا تو ہم کہیں کہ ہماری رہنمائی نہیں کر سکتا، یہی کچھ چاہتا تھا کفر۔ ہم سے پوچھو معیشت کیا ہے، اور کتے بلے ہمیں بتانے لگے بس یہ کیا ہے، تمہیں کیا پتا؟ یورپ سے پڑھ کے ہمیں بتاؤ، ہم بتائیں گے۔ چسکا لے لے جے، جو باہر سے پڑھ کے آیا تھا اسحاق ڈار نے معیشت کھڑی کر دی ہے، اسد عمر نے کھڑی کر دی ہے، مفتاح اسماعیل نے کھڑی کر دی ہے۔ یہی کچھ کرتے رہیں گے، ہم لٹتے رہیں گے جب تک ان کی گاڑیوں کے سامنے بندروں کی طرح ناچتے رہیں گے۔ آؤ قرآن کو سینے سے لگا کے بحیثیت قوم عالم کفر کو پیغام دیں کہ تو اس قرآن کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ہم اپنی حلال کمائی سے مدارس کی چٹائیوں پر بیٹھنے والے قرآن کے حافظ بچوں کو عزت دے کے تجھے ذلیل کریں گے، اور اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا کے تجھے ٹف ٹائم دیں گے۔ سارے نہیں، تماش بین نہیں، صرف غیرت مند مسلمانوں سے میں مخاطب ہوں۔ ابھی نماز جمعہ کے بعد آپ کے اس مدرسہ کے بچے آپ کے آگے ہوں گے، قرآن ان کے سینوں کے ساتھ لگے ہوں گے۔ جڑا مر گئے وہ بولے ہی نہ۔ میں نے قاری صاحب سے عرض کیا، میں نے کہا جی آپ کے بچے آج ہماری قیادت کریں گے۔ مریا بندہ نہ بولے، مریا نہ بولے، لیڈراں دی گڈی اگو باندر طرح نچن والا نہ بولے۔ میں اب دیکھوں گا اس اجتماع میں جاتے ہوئے کس کس کو قرآن، میں نے اتنی شدت سے کبھی نہیں کہا، آج میں دیکھوں گا کون قرآن کا ساتھ دینے والا ہے۔ جس کے پاس ٹائم نہیں ہے اللہ اس کو جلدی اٹھا لیتا کہ اس کا ٹائم اس کے پاس نہیں ہے۔ اجتماعی دعا کرو آمین کرو۔ جنہیں کوئی ٹائم نہیں ہے اللہ انہوں چوک کی لے دے، کیونکہ ٹائم بڑا گھاٹ ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارا پاس بڑا ٹائم ہے قرآن کے لیے۔ ہمارے مدرسے کے بچے آگے چلیں گے قرآن سینوں سے لگا کے۔ ہم دشمن قرآن بغیرت کو بتائیں گے کہ تو جس کو ختم کرنا چاہتا ہے نا، ہم نے وہ قوم تیار کر لی ہے۔ بیمار بندہ ہولی بولے۔ اور ہم پیچھے چلیں گے، ہم ان کے پیچھے چلیں گے، علامہ اقبال چوک پر جا کر اختتام کی طرف بڑھیں گے، اور ہم وہاں اقبال کے پیغام سے ہم اپنی قوم کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ ہم الحمدللہ بھولے بڈھے بھی نال جانا ہے، مریض بھی نال جانا ہے۔ میں آپ تھوڑا جا چلن لگیا تکلیف کھونڈی پھڑ کے چلا گا، میں نو پاویں تسی سویڈن تک چلاؤ میں چلا۔ تو الحمدللہ جمعہ کے بعد صرف غیرت مند بندہ، تاکہ میں ڈونگا باغ والے لوگاں نو علامہ اقبال چوک کھڑے ہو کے میں آکھاں سیال کوڑ دیاں ماواں سلامت رہو، ٹک ٹک کر لیجے جائے ہیں باندر انہاں دی گڈیاں کے نچن والے لیجے جائے، تساں تے قرآن دے محافظ جائے تے جیدے کل ٹائم نہیں میں پھر دعا منگا گا اللہ انہوں چال ہوئے، آج نہیں کہ اگلے ہفتے تک چال ہوئے۔ جس کے پاس قرآن کے لیے ٹائم ہے اللہ اس کی نسلوں کو قرآن دے، اس کے بچوں کو قرآن دے، اللہ اس کی قبر میں قرآن کا نور دے، اللہ اس کے گھروں کو قرآن کا نور دے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد ہم ڈونگا باغ کے حنفیہ غوثیہ اسلامک انسٹیٹیوٹ کے ان معصوم طالب علم حفاظ کی قیادت میں نکلیں گے، اور انشاءاللہ قرآن تھامے ہوئے ہوں گے اور ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ بہت شکریہ، جس کو تکلیف ہوئی اللہ